اور اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی، اور نہ اس کتاب پر بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ یہاں کتاب الذی مفرد کا صیغہ ہے، مگر تمام کتابیں مراد ہیں، یعنی نفس کتاب جو بھی کتابیں گزری اس جنس مراد ہے، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے گزری ہیں ہم کسی پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اے مخاطب اگر تو دیکھ لے، اِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم لوگ، موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے پاس کھڑے ہوئے ہوں گے، کاش تو وہ منظر دیکھ لے۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، ان میں سے بعض کی طرف اپنی بات کو لوٹا رہے ہوں گے، یعنی تکرار ہو رہا ہوگا، بحث مباحثہ ہو رہا ہوگا ان ظالموں کا آپس میں۔ وہ کیا بحث مباحثہ ہوگا؟ یقول الذین استضعفوا، وہ لوگ کہیں گے جو استضعفوا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یعنی جو ماتحت لوگ تھے۔ کن سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو متکبر تھے، بڑے لوگ، قوم کے سردار لوگ۔ تو قوم کے جو غریب طبقہ اور ماتحت طبقہ ہے وہ اپنے بڑوں سے کہہ رہا ہوگا، لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے، لکننا، لام تاکید کے لیے، کننا مؤمنین، ہم مومن ہوتے، تمہاری وجہ سے ہم کافر ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو متکبر لوگ کہیں گے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور ہیں ان سے کیا کہیں گے؟ نحن صددناکم، صد یصدو، صدد یصددو تھا اصل میں، اس کا معنی روکنا، یصدون عن سبیل اللہ ہے نا قرآن میں جگہ جگہ۔ نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا، بعد اذ جاءکم، جب کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم تھے، یعنی ہم نے نہیں روکا تھا، تم خود مجرم ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر ہیں، بڑے ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ بل مکر اللیل والنہار، نہ بلکہ دن اور رات کا جو مکر تھا، یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے تمہیں نہیں روکا، تو ایسا نہیں ہے، تم نے روکا ہے۔ اور کیسے روکا ہے؟ تمہارا جو مکر تھا نا، جو باتیں گھما کے کیا کرتے تھے ہمارے سامنے، تو اس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے سے رکے ہیں، تو اس کا مطلب تم ہی نے روکا ہے ہمیں۔ بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن اور رات تمہارا جو مکر و فریب تھا وہ کس وقت تھا؟ اذ تأمروننا، جب تم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل له اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ ند کہتے ہیں ہم مثل کو، انداد اس کی جماعت، یعنی اللہ کا ہم مثل بنائیں، ہم ٹھہرائیں، ہم مثل عبادت میں، یعنی جیسے اللہ کی عبادت ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کی بھی ہم عبادت کریں، یہ تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اور یہ تمہارا مکر اللیل اور نہار تھا۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اسر یسر اسرارا، چھپانا، اکرمو کی طرح اسررو تھا اصل میں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ سب کے سب، یعنی جو بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، یہ سب ندامت کو چھپائیں گے۔ ندامت سے کیا مراد ہے؟ دل میں تو ذلیل ہو رہے ہوں گے، نادم ہو رہے ہوں گے کہ اصل میں نہ انہوں نے زبردستی کی نہ ہم نے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی مجرم وہ بھی مجرم، لیکن ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوں گے، لیکن شرمندہ دونوں ہی ہوں گے، تو اس شرمندگی کو ایک دوسرے سے چھپا رہے ہوں گے۔ کب؟ لما رأوا العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم بیڑیاں ڈال دیں گے ان کی گردنوں میں جو کافر ہیں، ان کی گردنوں میں ہم اغلال یعنی بیڑیاں ڈال دیں گے، طوق ڈال دیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ دیا ان کو مگر ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر یہ ہوا، کیا ہوا؟ قال مترفوها، اطرف یطرف اطرافن کا معنی اترانا بھی ہوتا ہے، مترف جن کو خوشحال یعنی خوش عیشی دی گئی ہو، دولت دی گئی ہو جس سے وہ اترانے لگیں، تو اس سے اس کا ترجمہ کیا گیا جو مالدار اترانے والے متکبر جو مالدار لوگ تھے وہ کیا کہنے لگے؟ انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس پیغام کو، ارسلتم به، جس پیغام کو دے کے تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے تھے، نحن اکثر اموالا، ہم زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے بھی، واولادا، اور اولاد کے اعتبار سے بھی، یعنی ہمارے پاس تو تم سے زیادہ مال اور اولاد ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں عذاب دے دیا جائے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، میرا رب رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے،
وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں میں اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہماری محنت کا سے ہوتا ہے یہ اور ہماری کمالات سے ہوتا ہے یہ رکوع کا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا۔ سورہ سبا کا رکوع نمبر 4 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 10، اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو چکی تھی۔ اب میں انشاءاللہ اس کی آج تفسیر شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان سے مطالبے کیے تھے بہت سارے دلائل کے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ بتاؤ یہ کس چیز کے مالک ہیں، کیا مالک نہیں ہے تو پارٹنرشپ ہے ان کی اللہ کے ساتھ، یا پارٹنرشپ بھی نہ ہو تو اللہ کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی مدد کی ہو ان لوگوں نے۔ اور پھر ایک بات یہ کہ تم اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ یہ تمہاری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن تو یہ بھی غلط ہے، اور اس لیے اگر عبادت کرتے ہو کہ ان کے تم پر احسانات ہیں تو یہ بھی غلط ہیں، آسمان اور زمین سے روزی تو تمہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو یہ ہر طرح سے سمجھایا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسے دلائل ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، فطرت کو اپیل کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مشرکین کیا کہنے لگتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کو سنو ہی نہیں، ان کو مایوس کر دو۔ کچھ تو یہ کہتے تھے اس کو سنو ہی نہیں، اور کچھ کہتے تھے بھئی جا کے اعلان کر دو، ہم نہیں مانیں گے، آپ اپنی دعوت کو دیتے رہیں لیکن ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، جب کوئی شخص دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے نا تو وہ الٹے سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے۔ تو بالکل یہی انداز تھا ان کا، ضد اور ہٹ دھرمی کا، جس پر وہ آ گئے اور کیا کہنے لگے، وقال الذین کفروا، کافر لوگ یہ کہنے لگے، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ لا نؤمن کا معنی ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی کر لو بھائی، آپ دلائل کی انبار لگا دو تو ہم نہیں ایمان لے کر آئیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر ایمان لائیں گے جو اس سے پہلے گزری ہیں، تورات اور انجیل پر، کیونکہ مشرکین مکہ تو نہیں مانتے تھے کسی بھی آسمانی کتاب کو، مانتے ہوتے تو کم از کم بت پرستی نہ کرتے۔ تو ہم نہ اس سے پہلے کتابوں پر ایمان لائیں گے نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے جو مشرک ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ یہود و نصارہ کے مذہب پر، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی سلسلہ نازل کیا ہی نہیں ہے، کوئی بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ نے ایسے ہی پیدا کر کے بس چھوڑ دیا جو چاہے کرو۔ اللہ کہتے ہیں آج تو یہ بڑی دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور دلائل ہم نے قائم کر دی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم بھی تمہیں ایک دھمکی دیتے ہیں۔ وہ دھمکی کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ہم بھی تمہیں ذرا فیوچر کی خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کا اسٹائل کیا ہوگا، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے ایک دوسرے پر قول کو رد کر رہے ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہوگا اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہوگا میں نے تجھے گمراہ نہیں کیا، تو خود سے گمراہ ہوا ہے۔ تو ایسے عذاب میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوں گے۔ وہ الزام کیا ہوگا، یقول الذین استضعفوا، جو ماتحت لوگ ہیں نا، جنہوں نے اپنے لیڈروں کو فالو کیا اور گمراہی میں فالو کیا، وہ کمزور لوگ کہہ رہے ہوں گے للذین استکبروا، اپنے تکبر والے لوگوں سے، بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، تم اگر نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم ہمارے سردار تھے، تم ہمارے رہنما تھے، تمہاری وجہ سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا۔ آج کے مشرک بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، اپنے خاندان کے بڑوں کو دیکھ کر شرک کر رہے ہیں۔ ہندو کیوں شرک کرتا ہے؟ ان کے باپ دادا شرک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نا تمہارے پاس ان دلائل کا تو دنیا میں جواب ہے نہیں، اور تم دھمکیوں پہ آتے ہو اور کہتے ہو ہم کسی قیمت پہ اسلام قبول نہیں کریں گے، ہم کسی قیمت پہ توحید کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے، لیکن قیامت میں تم انہی بڑوں کو مجرم ٹھہرا رہے ہوگے کہ لولا انتم لکنا مومنین، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، بڑے کیا کہیں گے، للذین استضعفوا، چھوٹوں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا بڑے کہتے ہیں نا کہ کیا باقی سارے کام بھی ہم سے پوچھ کے کرتے ہو تم؟
میرے پاس جب کوئی کیس آتا ہے نا نوجوان کا، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے بدکاری ہو جاتی ہے، زنا ہو جاتا ہے، تو میں زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ماں باپ نہیں کرنے دے رہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا زنا اپنے باپ سے پوچھ کے کرتے ہو؟ تو جب برائی کرنے سے پہلے اپنے باپ کی پرمیشن نہیں لیتے تو اچھائی کرنے سے پہلے کیوں لے رہے ہو بھائی پرمیشن؟ اس میں اپنے آپ کو کیوں مجبور سمجھا ہوا ہے؟ تو یہ بات آج سمجھ میں نہیں آتی لیکن قیامت میں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بڑے خود چھوٹوں کو کہیں گے بھائی ہم نے کوئی زبردستی نہیں روکا تھا، باقی بھی تو بہت سارے کام تھے جو تم کر لیتے تھے۔ تو انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ پہنچی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ ہم نے اگر جرم کیا تو تم نے خود سے بھی جرم کیا ہے، تمہیں کچھ مالی لالچیں تھیں ہم سے، کچھ مفاد تھے ہم سے، تو اس کی بیس پر تم نے جرم کے راستے کو اختیار کیا۔ وقال الذین استضعفوا، یہ جو ماتحت لوگ ہیں یہ سن کے خاموش نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین استضعفوا، جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے للذین استکبروا، بڑے لوگوں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے گن پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے زبردستی نہیں ہمیں برائی پہ چلایا، لیکن تمہاری جو صبح و شام بری تدبیریں تھیں، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، وہ تدبیریں کیا تھیں؟ لالچ اور پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، توحید پرستوں کے خلاف۔ آج بھی دیکھ لیں اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کبھی کہا جاتا ہے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، جو پروپیگنڈے اوٹ پٹانگ قسم کے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا مکر و فریب تھا، اور تم ہمیں اس مکر و فریب کے ذریعے حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اللہ کہیں گے کہ یہ الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہوں گے لیکن دل میں سب کو ندامت ہوگی، دل میں ان کو پتہ ہے کہ نہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے پہ چلیں، اور بڑوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے جہاں خود گمراہ ہوئے ہیں، گمراہی کے لیے جو پروپیگنڈا ہم نے کیا ہے نا اس میں ہم ڈبل مجرم ہیں۔ تو یہ ندامت دل کے اندر ہوگی لیکن یہ اس کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے نا تو احساس ہوگا ان کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کے گردنوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، توق ڈال دیں گے۔ بیڑیاں تو پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں، نہیں توق زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دیں گے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا گیا مگر وہی انہی اعمال کا جو یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مشرکین کے پاس اب شرک کے دلائل تو تھے نہیں، تو میں نے بتایا کہ وہ ایسے موقع پہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ اوچھے ہٹکندے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنے قوم کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہے، میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ کوئی جو ہے وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ اور، جیسے مشرکین نے کیا کہا کہ ہم تو اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان لے کر آئیں، بس دھمکیاں بلا وجہ کی۔ اور ایک اور بھرم بھی وہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس دولت بہت ہے، ہمارے پاس تو ہمارا خاندان بھی بڑا ہے، ہمارے پاس دولت بھی بہت ہے، تو ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی دلیل ہے کہ جب اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے تو ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا وہ، ہم تو خوشحال لوگ ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ تو وہ اتراتے تھے اپنی دولت پر۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہتے تھے ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ اس وقت چونکہ لوگ آج کی نسبت فطرت کے قریب تھے نا، اس لیے کثرت اولاد پہ بھی فخر کرتے تھے۔ اب گوروں نے چونکہ دماغ خراب کر دیا انسانیت کا، ہومو سیکشولیٹی پہ ڈال رہے ہیں ان کو، اور رشتہ داری کا نظام توڑ دیا، تو اب اولاد کی کثرت پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے زیادہ بچے ہیں، تو اس پہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ہمیشہ سے قابل فخر رہی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سے یہ سمجھتا رہا ہے کہ دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو کافر بھی یہی سمجھتے تھے، اور ان کو ترغیب دینے کے لیے یہی کہا جاتا تھا کہ یمددکم باموال وبنین، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا۔ تو لیکن اب اس سے اندازہ لگائیں کہ کیسی نیچر تبدیل کی ہے غیر مسلموں نے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں کہ ہم مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اتنا پیسہ ہمیں کیوں دیتا، اتنی اولادیں ہمیں کیوں دیتا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔
یعنی صرف اور صرف انسان کی محنت کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ جس کے بعد دولت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ اتراتا ہے کہ میری قابلیت، میں نے اپنی دماغ کو صحیح استعمال کیا جس کی وجہ سے میرے پاس اتنی دولت ہے، اس بیس پہ وہ غریبوں کو نیچا سمجھتا ہے۔ تو قرآن میں اس طعنے کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے کہ بھئی اللہ کی دین پر ہے۔ کتنے عقل مند، سمجھدار، محنتی لوگ ہیں جن کے پاس محنت کے باوجود پیسہ نہیں ہے، اور کتنے بے وقوف ہیں جو آج کل یوٹیوب پہ آ کے دماغ خراب ہو گیا ان کی جو ہے نا تکبر سے، کسی دن ویسے ہی ایسا لگتا ہے کہ تکبر سے کہیں مر نہ جائیں وہ، تو ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان کی عقل کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے گدھوں کے پاس بھی کتنا پیسہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ کوئی اس کی علامت نہیں ہے کہ تم ذہین بہت زیادہ ہو یا تم محنتی بہت زیادہ ہو، یا یہ کہ اللہ تم سے خوش ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ ہاں اس میں محنت کا دخل بھی ہوتا ہے، میں یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ محنت کا دخل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ارادے کا دخل محنت سے زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس کا باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ساری وراثت اس کے پاس آ جاتی ہے، تو حالانکہ اس نے تو کوئی بھی محنت نہیں کی۔ تو کیا اس مالدار کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اس نے اسٹرگل کی اور یہ اس کی جو ہے نا سکسیس جو ہے اس کی قابلیت کا نتیجہ، قابلیت کا نتیجہ نہیں، اس کے ابا کے ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے یہ۔ تو پیسہ جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر کتنی محنت کرتے ہیں، جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں کتنی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور ایک کباڑ والا زیادہ پیسہ کما لیتا ہے تو ان سے بھی زیادہ پیسہ کما لیتا ہے جس کی کوئی خاص محنت نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس میں بہت دماغ استعمال کیا ہوتا ہے اس نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا۔ تو آج ان آیتوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہذا تو مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر طعنے مت دو، صحابہ میں اکثر تو غریب تھے، مسکین تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص قابلیت ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا پیسہ ملا، لہذا یہ بڑا نیک آدمی ہے، اب ہر چیز اس سے پوچھ کے چلا کرو۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي، اور اللہ فرماتے ہیں، اچھا یہ اگلا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، اگلا رکوع بھی اسی رکوع سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا، آسان رکوع تھا۔